أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ فقال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ تمہارے لیے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کے دلائل دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کیا، اور اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض و نصیحت کیے اور غور و فکر کے لیے دلائل بھی دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جن کو اس سے پہلے بعض و نصیحت کی گئی، دلائل دیے گئے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ قرآن مجید کا بڑا اچھا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض و نصیحت کرتے ہیں، پہلے دلائل مہیا کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مثال ضرور دیتے ہیں
کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے ہم نے وعظ و نصیحت کی، غور و فکر کی دعوت دی، دلائل مہیا کیے، لیکن انہوں نے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے بات تسلیم نہیں کی، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ گویا کہ ایک طرح سے وارننگ بھی ہے ساتھ کہ اگر تم ایسا کرو گے جیسا انہوں نے کیا، بعض و نصیحت بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، دلائل مہیا کر دیے، غور و فکر کی دعوت دے دی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ اگر ہماری دعوت پہ غور و فکر نہیں کرو گے، بات نہیں مانو گے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرو گے، تو پھر تمہارا انجام بھی ان لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا جنہوں نے تم سے پہلے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور سارے انبیاء جو ہیں ان کی دعوت کی ابتدا جو ہے وہ توحید سے ہی ہوئی۔ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے سب سے پہلے یہی بات کہی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، بندگی اللہ ہی کرو، عبادت اللہ ہی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اصل جو جھگڑا ہے نا وہ سارا الوہیت کا ہے، توحید الوہیت کا۔ جو توحید ربوبیت ہے نا، جس میں اس کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ جب کافروں سے مشرکوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ آسمان کس نے بنایا، کہتے ہیں اللہ نے، زمین کس نے پیدا کی، اللہ نے، اور یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی کچھ مخلوق ہے وہ کس نے پیدا کی، اللہ نے، تمہیں کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں تو کوئی جھگڑا کسی قوم نے بھی نہیں کیا، کسی مشرک نے یہ جھگڑا نہیں کیا کہ ہمیں پیدا کرنے والے جو ہیں وہ یہ بت ہیں، یا ہمیں روزی دینے والے جو ہیں وہ یہ بت ہیں، یا ہماری تقدیر بنانے والے یہ بت ہیں۔ یہ جھگڑا کسی نے نہیں کیا۔ جو جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ عبادت جو ہے نا وہ کس کی جائے، نظر نیاز کس کی کے نام کی دی جائے، سجدہ کس کے لیے کیا جائے، رکوع کس کے آگے کیا جائے، اور صدقہ خیرات کس کے نام کا کیا جائے۔ اس میں اس کے پیچھے جو تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ان کی جو سیوا کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ سے ہماری سفارش کر دیں۔ ہمارا گریٹ گاڈ تو وہی ہے تو اللہ ہی، لیکن یہ جو دیوے اور دیوتیاں ہیں یا یہ جو ہمارے بنائے ہوئے معبود ہیں جن کے نام کی ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، یہ تو اس لیے ہے تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں، اللہ سے ہمیں بخشوا لیں۔ اب یہ جو توحید ہے نا یہی سارا بنیاد ہے جھگڑے کی، یا سارا جو اختلاف کی بنیاد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کیا یہ واقعی اللہ کے نیک بندے ہوں، یا دیوے اور دیوتیاں ہوں، یا فرشتے ہوں، یا جنات ہوں، یا رسول ہوں، یا ولی ہوں، جو بھی ہوں۔ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ کیا یہ اللہ سے بخشوا سکتے ہیں یا نہیں بخشوا سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے۔ جو لوگ ان کی سیوا کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، چڑھاوا دیتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے۔ یہ جو ہے نا اصل مسئلہ یا جہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ یہی توحید کا عقیدہ ہے، توحید الوہیت والا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز نہیں دینی، کسی کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھانا، کسی کے نام کا صدقہ خیرات نہیں دینا، کسی کے نام کا کھانا نہیں پکانا، کسی کے نام کی 11ویں 12ویں 13ویں یہ نہیں دینی۔ جھگڑا جو ہے وہ اصل میں اسی الوہیت کا ہے، اور اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ ساتھ یہ بتاؤ انہیں ما لکم من الہ غیرہ، عبادت اللہ ہی کرو، اور اس کے علاوہ کوئی تمہارا دوسرا الہ نہیں ہے جس کے نام کی تم نظر نیاز دے سکو، یا چڑھاوا چڑھاؤ، یا جس کے نام کا صدقہ خیرات کرو، یا جس کے نام کے کھانے پکاؤ۔ وہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو تمہیں بخش بھی سکتا ہے اور تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے، تمہیں معافی کر سکتا ہے۔ وہ صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔
جہاں تک باقی باتوں کا تعلق ہے نا کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا اور ہمیں کس نے پیدا کیا، یہ مشرک مانتے ہیں کہ یہ تو کام اللہ نے کیا ہے، یہ کسی کے کرنے کا ہے نہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے کوئی آسمان جیسا آسمان بنا لے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ زمین جیسی زمین بنا لے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ البتہ جس بات کا جھگڑا ہے یا جس بات کا اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دیوی اور دیوتیاں ہیں، ان کے نام کی ہم نظر نیاز اور چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اللہ سے بخشوا لیں ہمیں، اور اللہ کے عذاب سے بچا لیں ہمیں۔ یہ جو توحید الوہیت ہے اسی کا سارا اختلاف رہا شروع سے لے کر آج تک، آج بھی جھگڑا یہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر باقی جتنے بھی انبیاء تھے ان کے دور میں بھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جھگڑا اسی توحید کا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بخشوا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کا یہی پیغام تھا، قرآن مجید کا یہی پیغام ہے، لیکن جو مشرک ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا اولیاء ہیں یا انبیاء ہیں یا جو دیوی دیوتا ہیں یہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے ہمارے لیے۔ یہی ہے اصل میں جو اختلاف والی بات ہے، یا جس پہ ہمیشہ سے جھگڑا رہا ہے، لا اعبد ما تعبدون والی بات جو تھی نا، کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی بندگی کرتا ہوں یا انہیں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں یا بخشوا سکتے ہیں، اور نہ تم میرے الہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ یہ جھگڑا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا، باقی انبیاء کا بھی یہی ذکر ہوا ہے، اور آج بھی جھگڑا اسی توحید کا ہے۔ جو توحید ربوبیت ہے اس کا انکار کبھی مشرکوں نے نہیں کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آگے، افلا تتقون، کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے ولی کے نام کی یا دیوی یا دیوتا کے نام کی یا کسی پیر اور فقیر کے نام کی نظر نیاز دے کے چڑھاوا چڑھا کے تو تم ڈرتے نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا اس سے؟ افلا تتقون کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو تم جب ماننا چھوڑو گے، اللہ کے علاوہ کہیں دوسرے کی تم عبادت کرو گے، اس کے نام کی نظر نیاز دو گے، تو کیا تم ڈرتے نہیں اس بات سے کہ اللہ تمہیں عذاب نہ دے، اللہ تمہیں پکڑ نہ لے؟ آگے پھر یہ تو تھی دعوت پیغمبر کی، نوح علیہ السلام کی، اور ہر پیغمبر کے کم و بیش ملتے جلتے الفاظ قرآن مجید میں یہی ہیں جو نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمائے کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، اور اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اگر تم اللہ کو الہ نہیں مانو گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شریک کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ یہ تو دعوت ہے ہر پیغمبر کی۔ اب آگے جواب بھی تقریباً ملتا جلتا ہے، ساری قوموں کے ملتے جلتے جواب نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک سارے مشرکوں کے جواب بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، کافر قوم میں سے جو سردار تھے انہوں نے یہ بات کہی۔ بڑی اہم بات ہے یہ کہ قوم کے معاملات جو ہوتے ہیں نا عوام الناس کے، ان کا انحصار سرداروں پہ ہوتا ہے۔ الناس علی دین ملوک، ہماری جو بات ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہ جو ہیں یہ سیدھے ہو جائیں تو قوم بھی سیدھی ہو جاتی ہے، بادشاہ بگڑ جائیں تو قوم بھی بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی قوم کے رد عمل کا ذکر آیا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم۔ قوم کے سرداروں نے انبیاء کو یہ جواب دیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہی ہے، بشر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے اعتراض کہہ لیں یا بہتان کہہ لیں یا ان کے گمراہی کے عقائد کہہ لیں، 5 باتیں جو ہیں
ہر نبی کی قوم نے جس نے انکار کیا نبی کا، یہ 5 باتیں ہر قوم نے جواب میں کہیں یا جواب دیا یہ انبیاء کو، اور ان میں سے سر فہرست یہ اعتراض تھا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ اب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، انبیاء جو ہیں وہ واقعی بشر ہوتے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر بار ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی سوتے اور جاگتے ہیں، انہیں بھی دکھ اور رنج پہنچتا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، جتنے بھی بشری تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے ان میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ بات کہلوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ پاک ذات جو ہے وہ تو میرے اللہ کی ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میری حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بشر بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ آدمی بشر بھی ہو پھر رسول بھی ہو، یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو بہت بلند ہے، بالا تر ہے، اونچی ہے، اور ایک آدمی کو وہ کیسے اپنا رسول بنا دے؟ رسول تو ہونا چاہیے پھر جو اللہ کے قریب ہیں، یعنی فرشتے ہیں، یا پھر جو دیوی دیوتیاں جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سے قربت رکھتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی اس طرح کا، یا پھر اگر انسانوں میں سے ہی ہونا ہے، یہ سارے شیطان کے وہم ہے نا، شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں ہیں۔ اگر انسانوں میں سے ہی کسی انسان کو رسول بننا تھا تو پھر کوئی نہ کوئی بڑے سردار ہونے چاہیے، کوئی بڑا کوئی سپر پاور کا بادشاہ ہونا چاہیے، جس کے آگے پیچھے باڈی گارڈ بھی ہوں، اس کے ساتھ دنیا کی عیش و عشرت کے سامان ہوں، اور آن بان ہو، اس کی بڑی اونچی شان ہو، سردار ہو یا چودھری ہو یا لمبردار ہو یا کوئی بڑا حکمران ہو، تو پھر وہ ہونا چاہیے رسول۔ ایک عام آدمی ہو تو اس کو اللہ نے رسول کیسے بنا دیا؟ یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو فریب ہے، یہ ہر زمانے کے لوگوں میں رہا ہے۔ اس کی جو نوعیت ہے وہ بدل سکتی ہے، جس طرح اب آج بعض مسلمانوں کو بھی یہ دھوکہ ہے کہ بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے، رسول جو ہے وہ نوری مخلوق ہونی چاہیے، بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول جو تھے، جو واقعی رسول بن کے آئے، جن پہ ہمارا ایمان ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بشر نہیں تھے، بلکہ لوگوں نے یہاں تک ثابت کر دیا کہ جی ان کے وہ سایہ تک نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بشر نہیں تھے۔ یہ جو عقیدہ ہے، اس کی تو قرآن مجید نے اتنی بات تردید کی ہے اور مذمت کی ہے کہ ہم نے جو رسول بنایا وہ تمہارے جیسا ہی بشر ہے، واقعی وہ بشر ہے۔ قرآن مجید نے اس کی بار بار تائید کی ہے اور پھر اس کے فائدے بھی بتائے ہیں۔ فرمایا کہ بشر جو ہے اگر نبی نہ ہوتا تو پھر تمہارا یہ اعتراض ہونا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کسی دوسری مخلوق سے آ گیا، اس کی ہم پیروی کیسے کریں؟ بس عقلی طور پہ یہ بات تو دل کو لگتی ہے کہ جو رسول ہے یا جو نبی ہے اس کو بشر ہم جیسا ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر سارے تقاضے بشری موجود ہوں، اور وہ ہمیں نمونہ بن کے دکھائے کہ بشری تقاضے میرے اندر بھی موجود ہیں، میری بھی بیوی موجود ہے، میرے بچے موجود ہیں، مجھے بھی دنیا داری کے معاملات چاہیے، میرے لیے بھی روٹی مجھے بھی چاہیے، کھانے پینے کے لیے ضروریات میری بھی ہیں، سوتا جاگتا میں بھی ہوں، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود میں تمہارے سامنے نمونہ ہوں تقوی کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا، اور اگر جو رسول ہے وہی کسی دوسری مخلوق سے ہوتا، فرشتے سے ہوتا، تو یہ اعتراض تو فی الواقع بڑا معقول تھا کہ تم رسول کیسے بن کے آئے، تمہیں تو بشری تقاضوں کا پتہ ہی نہیں، انسان کے اندر کیسی کیسی ضروریات ہیں، انسان کو کس چیزوں کا شوق ہوتا ہے، کس چیز کی انسان کو حاجت ہوتی ہے، کیا چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے، تمہیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مخلوق، غیر بشر نبی ہوتا تو تب تو یہ اعتراض جو ہے زیادہ معقول تھا، اور یہ ہر آدمی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ ہم تمہیں فالو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری پیروی نہیں کر سکتے،
تم کچھ اور مخلوق ہو، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، بشر ہوتا تو ہم تمہاری پیروی کرتے. لیکن شیطان نے یہاں کنڈی یہ ڈال دی کہ یہ رسالت جو ہے یہ تو بڑا اونچا مقام ہے، یہ تم جیسا بشر جو ہے یہ رسول نہیں ہو سکتا، رسالت اور بشریت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے، یہ غلط بات کہہ رہا ہے کہ میں بشر ہوں اور اس کے ساتھ رسول بھی. یہ شیطان کا دیا ہوا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے یہ، جس میں آج بھی لوگ مبتلا ہیں. قرآن تو یہ بار بار کہتا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ بن کے آیا ہے، تمہارے جیسا بشر ہے، تمہارے سارے تقاضے اس میں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نیکی، تقوی اور جو دین اور شریعت لے کے آیا ہے اس پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا خود یہی ہے، تاکہ تم اس کو فالو کر سکو، اس کو اپنا نمونہ سمجھ سکو، اس کی پیروی کر سکو. عقل تقاضا کرتی ہے کہ رسول جو ہے وہ فی الواقع بشر ہونا چاہیے، ہمارے جیسا بشر، جس میں ہمارے جیسے سارے تقاضے موجود ہوں. لیکن جب عقل الٹ جائے اور شیطان پھیر ڈال دے اور دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر دے تو پھر جو سیدھی بات ہے اس کو بھی انسان الٹا لے لیتا ہے. سیدھی بات تو یہی تھی کہ رسالت کے لیے بشر آنا چاہیے جو ہمارے لیے نمونہ بنے اور ہمیں نیکی اور تقوی پہ چل کے دکھائے تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. لیکن الٹا شیطان نے پٹی یہ پڑھا دی کہ رسالت تو بڑا اونچا مقام ہے، تم جیسا بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ تو کوئی اونچے مرتبے والا، اونچے مقام والا فرشتہ ہونا چاہیے جو رسول بن کے. پھر ڈال دیا شیطان نے اور اس پھیر میں آ گئے لوگ. اگلی بات جو تھی، دوسرا اعتراض کہہ لیں یا دوسرا بہتان کہہ لیں یا گمراہی کہہ لیں، وہ یہ تھی کہ قوم نے یہ کہ سرداروں نے یہ بات کہی، یریدو ان یتفضل علیکم، یہ نو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، تمہارے اوپر فضیلت حاصل کرے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ چودرا جو ہے وہ ہماری بجائے بالا جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سرداروں نے یہ بات کہی، تو سرداروں نے دھوکہ دیا عوام کو. اصل بات یہ ہے کہ یہ سرداری چاہتا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، یہ اقتدار اور حکومت چاہتا ہے. یہ جو باتیں کرتا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو، میری بات مانو، یہ اپنی منوانا چاہتا ہے، خود چودھری بننا چاہتا ہے، ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، یہ خود حکومت اور اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا پھر یہ بھی ایک گمراہی اور شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے لوگوں میں یہ بات، ذہنوں میں یہ بات پیدا کر لیتا ہے کہ یہ جو تمہیں دین کر رہا ہے، اسلام کر رہا ہے، شریعت کر رہا ہے یا قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، اصل میں اندر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حکومت چاہیے. یہ اسلام کی بات نہیں ہے. اب یہ چکر جو ہے یہ فی الواقع بڑا سخت یہ دھوکہ ہے جو شیطان نے ڈال رکھے ہیں نا. یہ جتنے بھی شیطان نے دھوکے ڈال رکھے ہیں اس سے واقعی بہت کم لوگ بچتے ہیں. کتنا یہ خوبصورت دلیل ہے. اچھا جی یہ مولوی جڑے نے انہوں نے اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے. کتنی زبردست، کتنی قوت ہے اس بات میں. بڑا زبردست دھوکہ ہے لیکن بڑی قوت ہے اس میں. ایک عام جو آدمی ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی انہیں جی نہیں اسلام کی بات تو ایسے ہی کرتے ہیں، اسلام آباد چاہیے. بالکل یہ وہی بات ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے اور پیغمبروں نے کہی. انہیں جی نہیں یہ تو چودراہٹ چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے. وہ عتبہ بن ربیع جو تھا سردار تھا اپنے قبیلے کا اور اپنی قوم کا، وہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہنے لگا کہ اچھا، سردار سارے بیٹھے تھے تو کہنے لگا کہ اچھا اگر تم لوگ کہو تو میں جا کے بات کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جا کے اس نے سب سے پہلی بات ہی یہ کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مال دولت چاہتے ہو تو جتنا مال دولت چاہیے تمہیں، مال دولت کا ڈھیر تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اور اگر تمہیں سرداری چاہیے، اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے تو ہم تمہیں سرداری دے دیتے ہیں. بالکل وہی بات، سرداری چاہیے تو سرداری دے دیتے ہیں. پھر باقی باتیں بھی، اگر تم کوئی خوبصورت عورت چاہتے ہو تو وہ ہم تمہیں نکاح کر دیتے ہیں. اگر تم بیمار ہو یا کوئی تمہیں لاحق ہو گیا ہے مرض تو ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں. ساری باتیں. لیکن
بات ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں نا، میں اللہ کا رسول آیا ہوں اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور نماز پڑھو، صدقہ کرو، روزہ رکھو، ایک الہ کی عبادت کرو، کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ جو باتیں منوانا چاہتا ہے ہم سے، حقیقت میں یہ سرداری چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اچھے بھلے لوگ کیا، اکثریت جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہاں واقعی یہ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں یہ بھی اسلام آباد ہی چاہتے ہیں، یہ اسلام نہیں چاہتے، حکومت چاہیے، بالکل وہی بات ہے۔ اور یہ سارے انبیاء کے ساتھ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نوح علیہ السلام میں نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو یہی کہا گیا کہ تم اسلام کی بات جو کرتے ہو، رسالت کی بات جو کرتے ہو، اللہ کی بات کرتے ہو، تم اصل میں تم سرداری چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو یا اقتدار چاہتے ہو تم۔ اب اس سے جو دھوکہ اور فریب ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آخر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ نے عقل تو ہر ایک کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ تو دی ہے، اور اسی سوجھ بوجھ کا امتحان ہے ہمارے لیے، اور اسی کا قیامت کے نتیجہ نکلنا ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے سوجھ بوجھ سے کتنا کام لیا۔ جو اعتراض ہم کرتے رہے مولویوں پہ یا انبیاء پہ یا اولیاء پہ یا علماء فضلاء پہ، وہ کس حد تک درست تھے؟ اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی آدمی اسلام کی بات کرتا ہے، آپ اس کے سب سے پہلے اپنے ذاتی زندگی کا ملاحظہ کریں۔ علماء فضلاء کا جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جہالت تو عام ہے نا، جو محدثین تھے ان میں سے بہت سے محدثین کے یہ اقوال موجود ہیں کتابوں میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی استاد کے پاس جاتے تھے نا دین حاصل کرنے کے لیے، ہمیں پتہ چلتا کہ وہاں جگہ فلاں علاقے میں یا فلاں ملک میں بڑا عالم اور فاضل ہے اور وہ حدیثیں بیان کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درس دیتا ہے، تو ہم جاتے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ یہ کہتے کہ ہم سب سے پہلے اس کی نماز، اس کا حلیہ، اس کی عادات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ کیسا ہے۔ جس کی نماز اچھی ہوتی نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز اچھی پڑھ رہا ہے، اس کے باقی معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ جس کا حلیہ اور وجہ قطع اچھی ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ قطع اچھی ہے، حلیہ اچھا ہے، اس کا ظاہر اچھا ہے، اس کا باطن بھی اچھا ہوگا۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ اگر صرف اعتراض کرنی ہو تو بات اور ہے، لیکن اگر معاملے کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے شریعت نے بڑی اچھی جو ہے نا رہنمائی فرمائی ہے۔ جو بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی دعویٰ ہے، اس کا انسان عملی زندگی کا مشاہدہ کر لے، اس کے ساتھ جو اس کے فالوورز ہیں ان کا دیکھ لے، مشاہدہ کر لے کہ ان میں پھر واقعی وہ چیزیں موجود ہیں جن کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اسلام لانے کے لیے اب نوح علیہ السلام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے کہا اچھا بھی نیکی اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، مہمان نوازی کرو، شرک نہ کرو، یہ ساری باتیں۔ جب اس کا اب ایک بات تو یہ تھی کہ مخالفت کرنے والوں نے یہ کہا کہ اچھا جی تم تو سرداری چاہتے ہو، ایک بات تو یہ تھی، لیکن جو ایمان لانے والے تھے ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ تو اپنی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی پورے علاقے میں، پورے ملک میں، پوری بستی میں صادق اور امین مانا جاتا تھا۔ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بڑا مہمان نواز تھا، یتیموں کا، بیواؤں کا، بے کسوں کی مدد کرنے والا تھا۔ یہ تو اخلاق کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا بہترین فرد ہے۔ آج جو یہ بات کہہ رہا ہے سب سے زیادہ عمل کرنے والا خود ہے، وہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیں ہمیں، تو حضرت عائشہ نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی جامع بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا۔ جو آدمی قرآن کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے،
اس کا کردار دیکھ لیں، اس کا اخلاق دیکھ لیں، اس کے شب و روز دیکھ لیں، نمازیں 5 پڑھتا ہے وہ، روزے رکھتا ہے وہ، صدقہ زکات دیتا ہے وہ، اس کی زندگی میں سادگی ہے، اس کی زندگی میں قناعت ہے، دولت کا بھوکا تو نہیں ہے وہ، شہرت کا بھوکا تو نہیں ہے وہ، دنیا کے سامنے اپنا آپ بڑا بنانے کا تو جذبہ نہیں ہے، تکبر تو نہیں ہے اس میں. یہ مسئلہ مشکل تو نہیں ہے، لیکن شیطان نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں، جو گمراہیوں کے جال پھیلائے ہیں، جو اس نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ان کا ذکر قرآن نے خود کر دیا ہے کہ شیطان یہ بھی کہے گا، شیطان یہ بھی کہے گا، شیطان یہ بھی کہے گا. اور ان جال سے یا اس دھوکے اور فریب سے نکلنے کا طریقہ بھی قرآن نے بھی بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، پھر علماء فضلاء نے بتا دیا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب لوگ جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، محدثین تھے یا فقہاء تھے، علماء تھے، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جا کے ہم اس کا دن رات پہلے دیکھتے کہ اس کی شب و روز کیسے ہے، اس کی نماز کیسی ہے، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اس کا سونا جاگنا کیسا ہے. وہ جب ہم دیکھ لیتے ہمیں تسلی ہو جاتی کہ اس کی نماز اچھی ہے، تو ہم یہ کہتے کہ اس کے باقی معاملات بھی اچھے ہیں، اس سے بیٹھ کے علم حاصل کرنا چاہیے. جو بات کرتا ہے اسلام کی، دین کی بات کرتا ہے، اس کے کردار کا، اس کے اخلاق کا، اس کے شب و روز کا دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں. اس کی اپنی زندگی کیسی ہے؟ کیا یہ روزے رکھتا ہے؟ کیا یہ صدقہ خیرات کرتا ہے؟ کیا یہ نمازیں 5 پڑھتا ہے؟ کیا یہ تہجد پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ یا کل اللہ نہ پڑھنا ہے تو کہے جی میں علم بردار ہوں اسلام کا؟ جھوٹا ہے یہ شخص. جو کلمہ نہیں پڑھ سکتا وہ کہے گا میں اسلام لاتا ہوں، یہ جھوٹا ہے شخص. قرآن پڑھو، تم قرآن سیکھو، پہلے کلمہ سیکھو، پہلے کچھ قرآن یاد کرو، حفظ کرو، قرآن کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دیکھو کہ کیا ہے اوامر، کیا ہے اللہ کے، نواہی کیا ہے اللہ کی. دھوکہ مت دو. اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت عذاب ہے یہ شیطان کے پھیلائے ہوئے فتنے ہیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے اور گمراہ کر رہے ہیں. قومیں گمراہ ہو رہی ہے انہی فتنوں سے. شیطان کی یہ جو چالیں ہیں، شیطان کی یہ دھوکہ اور فریب ہے، قومیں گمراہ ہو رہی ہیں، اس تباہی ہو رہی ہے، اس سے آج تک ہو رہی ہے. اور پھر جتنے بھی انبیاء آئے، علماء آئے، فضلاء آئے، ان کی مخالفت میں شیطان نے جتنے جال پھیلائے وہ سارے اللہ نے خود ذکر بھی کر دیے اور پھر ان کا جواب بھی دے دیا، ان کا حل بھی بتا دیا اللہ. آگے پھر وہی بات ہے، پھر قوموں نے یہ بھی کہا، قوم کے سرداروں نے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے نازل کرتا رسالت کے لیے، فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتا. اب بات تو وہی ہے کہ آج بھی جو علماء حق ہیں وہ بشر ہی ہیں، وہ کوئی غیر معمولی مخلوق نہیں ہے، وہ اسی معاشرے کے فرد ہیں. ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، بشری تقاضے ان میں بھی موجود ہیں. وہ بھی کھاتے پیتے اور سوتے جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے اور گھر بار ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں. وہ اوپر سے کوئی نہیں آئے گا، فرشتہ کوئی نہیں آئے گا، نہ پہلے آیا نہ آج آئے گا. یہ تو ہمیں جو عقل دی گئی ہے غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ایک بار نہیں 100 بار سوچیں. میں تو اپنے بارے میں ہزار دفعہ آپ سے کہا ہے کہ کبھی یہ بات نہ کہیں کہ اقبال یہ بات کہتا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، یا اقبال نے کبھی یہ کہا تھا. میری بات بالکل نہ مانیں، خود غور و فکر کریں. میں جو قرآن پڑھتا ہوں، جو حدیث بیان کرتا ہوں، میں مسئول ہوں اس کے لیے. آپ مجھ سے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھیں کہ یہ جو تم نے بات کہی ہے کیوں کہی ہے، کیسے کہی ہے، کہاں سے کہی ہے، میں اس کا جواب دے ہوں. قوموں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اللہ نے واقعی رسول بھیجنا ہوتا ہماری ہدایت کے لیے تو کسی فرشتے کو بھیج سکتا تھا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. یہ ایک اور دھوکہ ہے. بزرگوں سے تو ہم نے کبھی نہیں یہ بات سنی. ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں، بزرگوں نے یوں فرمایا ہے، بزرگوں سے یہ روایت ہے. یہ بالکل وہی بات ہے.
اور ہر پیغمبر کے جواب میں قوم کے سرداروں نے یا قوموں نے یہ بات کہی کہ یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو نا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر قیامت بھی آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر نیکوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا اور جو گناہگار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کو سنا نہیں ہے باتیں کہتے ہوئے، اور کبھی ہمارے جو 1000-2000 سال پہلے باپ دادا فوت ہو گئے تھے ان کو کبھی زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ یہ باپ دادا والی بات جو ہے یہ آج بھی اتنی پکی ہے، یہ اتنی پکی بات ہے یہ کہ باپ دادا سے، اپنے حضرت صاحب سے، اپنے مولوی صاحب سے ہٹ کے کوئی بات سننا چاہتا نہیں ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے تعصب پیدا کر دی، ہم لوگ تعصب پیدا کر، ہمارے جو اللہ تعالیٰ معاف کرے علماء ہے نا، یا وہ بات تو کہنی نہیں چاہیے لیکن ہے حقیقت ایسی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ریوڑ بنائے ہوئے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے ریوڑ سے کوئی بکری باہر چلی جائے۔ اتنا تعصب بھر دیتے ہیں، اتنا تعصب بھر دیتے ہیں کہ فلاں کی بات نہیں سننی، فلاں کی کتاب نہیں پڑھنی، فلاں کا درس نہیں سننا۔ جو فلاں اپنا ہے نا، وہ ہمارے دوست تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ وہاں سعودی عرب میں نے کہا اپنے دوست سے کہ فلاں مسجد میں بڑے اچھے عالم ہیں، ان کی بات سنیں گے۔ وہ کہنے لگے جی اچھا میں پہلے اپنی مسجد مولوی صاحب کو پوچھ لوں گا کہ فلاں مسجد کے جو ہے مولوی صاحب کا میں جا کے خطبہ سنوں یا نہ سنوں۔ اگر مولوی صاحب نے اجازت دے دی تو پھر جاؤں گا، اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا تو نہیں جاؤں گا۔ مولوی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ مولوی صاحب فلاں جگہ میں جا جمعہ پڑھ لوں یا نہ پڑھوں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں پڑھنا۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا میں نے مولوی صاحب سے پوچھا ہے، اب تو تم ہیلی کاپٹر لے کے آ جاؤ، پھر بھی نہیں جاؤں۔ اتنا تعصب بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں کیا اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ وہی ہے کہ افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں اس بات سے۔ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرے شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، لوگ چیخنے والے، بتانے والے، اپنا سر کھپانے والے بھی ہیں کہ اللہ کے بندو یہ بیت نہ کرو، اللہ کے بندو یہ شرک نہ کرو، شرک کرو گے تو تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہے، بدعت کرو گے تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود شرک بھی عام ہے، بدعات بھی عام ہے، سب کچھ ہے۔ اور وہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ تعصب اتنا بھرا گیا ہے کہ کسی دوسرے کو کی بات سننی، کسی دوسرے کی کوئی بات پڑھنی، یا کسی دوسرے کا درس سننا یا دوسرے کا خطبہ سننا، اس سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہ اس کا نہ سننا۔ وہ تو بڑی بات ہے کہ مولوی جو ہے وہ تو ایک انسان ہے، لوگ جو ہے قرآن جی کا ترجمہ پڑھنے سے روک دیتے ہیں، قرآن جی کی تفسیر پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ سرداروں نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے باپ دادا تھے نا، بس جو کچھ وہ کہتے تھے ہم تو وہی کریں گے، باپ دادا سے ہم نے نہیں سنا لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ اور پھر ایک اور گمراہی جو پھیلائی گئی انبیاء کے بارے میں وہ یہ تھی، ان ہوا الا رجل بہ جنت، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ قیامت کے دن جو تمہارے اختلافات ہیں ان کا فیصلہ میں کروں گا۔ جن کو تم دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، کیا وہ پاگل تھے یا پاگل تم تھے؟ آج بھی بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ پاگل کیوں کہتے تھے انبیاء کو؟ انبیاء کو پاگل اس وجہ سے کہتے تھے، دو وجہ تھیں اس کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک طرف اکیلا نبی ہے اور دوسری طرف ساری قوم ہے، اور انہیں تعجب یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک آدمی ساری قوم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، کیا ہے کوئی عقل مندوں والی بات؟ یہ جدھر ساری قوم جا رہی ہے اس ایک آدمی کو ان کے ساتھ ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ اکیلا آدمی ساری قوم کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، اسے چاہیے ہمارے ساتھ چل۔ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ بہاؤ کے الٹی سمت جانا چاہتا ہے، الٹے رخ جانا چاہتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہتے تھے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، جو اکثریت کہتی ہے بس اکثریت کے ساتھ مل جائے، اقلیت نہیں۔ شریعت میں یا دین میں بات تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کی ہے، خواہ اسے اقلیت بھی نہ مانے،
خواہ اس کو کوئی ایک بھی ماننے والا نہ ہو، حق تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی۔ ساری دنیا جو ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ تھی انبیاء کو دیوانہ کہنے کی کہ ساری قوم ایک طرف ہے، یہ اکیلا ایک طرف ہے، اور اکیلا صاحب کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اس کو ہمارے ساتھ مل جانا چاہیے، یہ پاگلوں والی بات کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہیں اس بات پہ بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ ایک آدمی کو دن رات اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، تو ساری کوئی کاروبار ہوتا ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے، کوئی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی بال بچے ہیں، کوئی گھر بار ہے، کوئی اور دوسری مصروفیات ہیں، اس آدمی کو اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، دن رات بس یہی ایک بات ہے۔ اچھا، یہ ایک الہ کی بات کرو، ایک الہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ذکر بھی کیا کہ نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑی، نہ کوئی لمحہ چھوڑا، لیکن اس کے باوجود میری بات سن کے تو مجھ سے دور ہی بھاگے، اور پھر فرمایا کہ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں ہاں کے پکارے بھی دعوت دی، پھر الگ الگ بھی بتایا، پھر اعلانیہ بھی، جلسے بھی کیے، اور ان کو اپنے گھر میں بلایا، ان کی میٹنگیں بھی کی ان کے ساتھ، ہر طرح سے ان کو سمجھایا، تو وہ اس بات کی وجہ سے پیغمبر کو یا نبی کو دیوانہ بھی سمجھتے تھے کہ کیا اس کو ہو گیا ہے، اس ایک ہی بات کا خپت رہ گیا ہے، اس دنیا میں اس بات کے علاوہ کوئی اور دوسری بات نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے اسے۔ ان دونوں باتوں کی وجہ سے وہ انبیاء کو دیوانہ بھی کہتے تھے۔ یہ 5 اعتراض تھے یا گمراہیاں تھیں جو انبیاء کے دعوت کے جواب میں اس قوم نے پھیلائے، جو کہ شیطان کا پھیلایا ہوا جال تھا، جو اس نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی بات تھی، اور آج بھی یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق ہے وہ حق ہمیں حق کر کے دکھائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ نہ ہو کہ باطل کو ہم حق سمجھتے رہیں۔ باطل کو حق سمجھنا یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، وہ باطل لیکن ہم اس کو حق سمجھ رہے ہو، یہی جو شیطان چاہتا ہے کہ باطل کو ہم حق سمجھتے رہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا، ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا، اور دلائل اس کے بڑے واضح ہیں، صرف سوچ و بچار کرنی چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی عبدالرحیم صاحب ابھی تک اسپتال میں ہیں، پہلے سے الحمدللہ ان کی بتا رہے ہیں طبیعت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، شفا اللہ عطا فرمائے، عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اور جلدی جلدی اللہ تعالیٰ ان کی ارواح دور فرمائے، اللہ تعالیٰ گھر والوں کی پریشانی بھی دور فرمائے، اور ان کو صحت یاب کر کے اپنے گھر میں واپس لائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ 2 جمعے چھوڑ کے ہوگا، اور اگر اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ریاض میں مکتب جالیات میں 2 جمعے چھوڑ کے تیسرا جمعہ انشاءاللہ درس ہوگا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم ثبتنا علی الشام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين